سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، ہماری سرپرستی فرمائی، ہمارے اسکول کا بہت زیادہ خیال رکھا اور رکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اسٹاف کو بالخصوص ان کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ پورا ہفتہ ان کا بہت ہیکٹک گزرا ہے۔ ابھی CQI کی ٹیم ہمارے پاس آئی تھی اور یہ پورے ہفتے سے پلاننگ بھی کر رہے تھے، بچوں کو بھی ٹھیک کرنا، بہت سارے کام، اور ساتھ ساتھ اس پروگرام کی تیاری بھی شامل تھی۔ تو میں اپنے سٹاف کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بچوں کا بھی کہ بچوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا۔ تھوڑا سا موضوع کے لحاظ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں کہ ہم ان کی تقلید کریں، ان کی پیروی کریں، ان سے سیکھیں کہ درست کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، ہمیں ہر پہلو میں ان کی پیروی کرنی ہے، لیکن اس خاص موقع پر میں ان کی زندگی کا وہ پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا جو کہ 6 ستمبر سے بالکل ریلیونٹ ہے۔ ان کی جہادی زندگی ہے کہ انہوں نے کیسے مسلمانوں کا، اپنی سرزمین کا دفاع کیا، کس طرح ہمارے دین کا دفاع کیا۔ غزوہ احد ہمارے سامنے ہے، انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور ان سے مشورہ لیا کہ آپ ایسے معاملات میں کیا کرتے ہیں جب بہت بڑا دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے شہر کے اوپر۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم خندق کھودتے ہیں شہر کے گرد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ساتھ شامل ہو کے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے خندق کھودی۔ جب جنگ بدر کا موقع تھا تو بھی بہت بڑی دشمن کی تعداد تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 313 جانثار تھے۔ اب یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جہاں اپنے وطن کا معاملہ ہو، جہاں اپنے وطن کی عزت کا معاملہ ہو، وہاں پہ جانیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ تعداد نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور جنگ احد کی مثال جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی میں بھی اپنے آپ کو ایڈوانس کرنا ہے۔ وہ جو دور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ تلواروں کا، تیر اندازی کا اور جنگی فنون وہی والے جو اس وقت تھے ان کا تھا۔ اس وقت ہم پاکستانی جو ہیں فخر محسوس کرتے ہیں، غرور محسوس کرتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج جو ہیں انہوں نے ہمیں بھرپور تحفظ فراہم کیا، ہمارے ملک کی حفاظت کا پورا حق ادا کیا۔ یہ ابھی بیان المرصوص والا جو آپریشن تھا اس میں جس طرح ہمارے ملک کا وقار جو ہے پوری اقوام عالم میں بلند کیا، وہ ہماری افواج کا ہی خاصہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ان کی بہت بڑی محنت ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا کام ہے، اس کے پیچھے ایک طرف ٹیکنالوجی ہے، ساتھ ساتھ ان کا جذبہ ایمانی بھی ہے۔ انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہمارے لیے، وہ تو ہمارے لیے صاحبان قائم کر دیا انہوں نے۔ اب ایک نسل نے آنا ہوتا ہے، ایک نسل نے جانا ہوتا ہے، ایک نسل نے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں اپنے آنے والی نسلوں پہ ڈالنی ہوتی ہیں، اور آنے والی نسلوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ان ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پہ لینے کے لیے۔ اب صرف جنگی فنون ہی نہیں ہے، بہت ساری جنگیں ہیں، معاشی جنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سائبر وار ہے، اور یہ روایتی جنگ تو ساتھ ساتھ ہے ہی موجود۔ پوری دنیا میں ہمارا مقابلہ ہے، تو اس ساری جنگ میں آپ لوگ یہ ساری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے ہی بنا سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ اپنی بھرپور توجہ
تعلیم پہ دیں گے تاکہ آپ پاکستان کا نام نہ صرف اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ روشن کریں گے، نہ صرف اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ روشن کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، مقابلہ ہے پوری اقوام عالم سے۔ جیسے اب ہم نے مقابلہ کیا، ہمارا مقابلہ خالی انڈیا سے نہیں تھا، ساتھ اسرائیل بھی شامل تھا اور ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی بہت بڑی تھی۔ اور ہم نے ظاہر سی بات ہے ہماری افواج نے، ہمارے جری جوانوں نے یہ سب کچھ جو ہے سیکھا اور ان پہ برتری حاصل کی۔ اب آپ لوگوں کا وقت ہے، آپ لوگوں نے سیکھنا ہے اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ عہد کرنا ہے کہ آپ پوری تندہی سے محنت کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ایک چھوٹا سا نعرہ، پاکستان زندہ باد! السلام۔